البطول بضعة الرسول فاطمة الزهراء سيدة نساء العالمين. والصلاة والسلام على الحسن المجتبى والحسين المظلوم وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين المنتخبين، لا سيما بقية الله في الأراضين، روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. أما بعد، قال الله تعالى في كتابه الكريم: بسم الله الرحمن الرحيم. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم واللہ غفور رحیم. صلوات. مومنین کرام، سامعین محترم، عزیزان گرامی قدر، سن 1443 ہجری ایام عزائے سید الشہداء کا آغاز ہوا چاہتا ہے. واحد قوم ہے ہماری تاریخ انسانیت میں کہ جس کی تہذیب میں غم کا اس طریقے سے انتظار اور اہتمام کیا جاتا ہے. کوئی اور پوری تاریخ انسانیت میں قوم ایسی نہیں ہے. خوشیوں کا انتظار کرنے والی، خوشیاں منانے والی، خوشیوں کا استقبال کرنے والی ہر قوم ہے. قیامت کے دن انشاءاللہ یہ ہمارا امتیاز ہوگا کہ ہم پیغمبر کی اس حدیث کا مصداق ہیں کہ اِنَّا لِقَتْلِ الْحُسَيْنِ حَرَارَةٌ فِي قُلُوبِ الْمُؤْمِنِينَ لَا تَبْرَدُ أَبَدًا. کبھی بھی یہ آگ ٹھنڈی ہونے والی. اور اس سال کے اس عشرہ اولا میں آپ کی خدمت میں جو گزارشات لے کر حاضر ہوا ہوں، عنوان انشاءاللہ تبارک و تعالی خداوند کریم کی توفیقات اگر شامل حال رہیں تو حب الہی اور کربلا. اور اس موضوع پر گفتگو کے لیے سورہ مبارکہ آل عمران کی 31 نمبر آیت کو سرنامہ کلام کے طور پر آپ کی خدمت میں تلاوت کیا. میری پوری کوشش ہوگی کہ جتنے بھی مطالب آپ کی خدمت میں عرض کروں وہ اسی آیت کے ضمن میں رہیں، اور انشاءاللہ کوشش کروں گا کہ مطالب آپ کی خدمت میں آیت کی تفسیر کے ذیل میں آپ تک پہنچا سکوں. عنوان ہے حب الہی، اللہ کی محبت. خود محبت ایک عنوان ایسا ہے کہ جس سے ہم علی الظاہر آشنا ہیں. علی الظاہر اس لیے کہہ رہا ہوں کہ حقیقی معنی میں آشنا ہیں یا نہیں، یہ انشاءاللہ گفتگو کے دوران آپ کی خدمت میں عرض کروں گا. بہت سارے تصورات، بہت سارے مفاہیم، بہت سارے کانسیپٹس ایسے ہیں کہ جن کے بارے میں ہمارا عمومی خیال یہ ہوتا ہے کہ ہمیں پتہ ہے کہ یہ کیا ہے. ایک عمومی طور پر ہمارے ذہن میں ان کے بارے میں یہ بات موجود ہوتی ہے، ہمیں معلوم ہے کہ اسے کیا کہتے ہیں. مثلا یہی لفظ محبت، اگر اس کے بارے میں بات کی جائے تو ہر شخص کہے گا ہاں ہمیں معلوم ہے محبت کیا ہوتی ہے. لیکن جب ہم قرآن کریم میں تدبر کرتے ہیں، آیات، روایات اور احادیث میں تتبع کرتے ہیں، فکر کرتے ہیں، غور کرتے ہیں، تو
تو ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ دین کا جو تصور ہے اور کانسیپٹ ہے اسی مفہوم کے بارے میں وہ اس سے مختلف ہے جو ہمارے ذہن میں محفوظ ہے۔ دیکھیے قرآن کریم اللہ تبارک و تعالیٰ کا کلام کہ جو اب نازل ہونے سے لے کر قیامت تک اس کے علاوہ پروردگار ہم سے گفتگو نہیں کرے گا، اور قیامت تک اپنے لیے ہدایت اور رہنمائی ہم نے اسی کتاب سے حاصل کرنی ہے اور اسی کلام سے حاصل کرنی ہے۔ اب قیامت تک کے لیے جو کتاب ہدایت اور رہنمائی بن کر آئی ہے اس سے ہر دور میں اپنے لیے رہنمائی حاصل کرنے کے لیے، ہدایت لینے کے لیے راستہ کیا ہے؟ راستہ یہ ہے کہ اگر کلام حکیم کا ہے، اگر گفتگو کسی علیم اور قدیر کی ہے تو سب سے پہلے مرحلے میں اس کے الفاظ پر غور کیا جائے اور یہ دیکھا جائے کہ حکیم نے یہ لفظ کیوں استعمال کیا، اور پھر یہیں سے ہمارے لیے بہت سارے راستے ہیں کہ جو واضح ہوں گے۔ اب محبت کا فعلاً جو بھی تصور آپ کے ذہن میں ہے انشاءاللہ میں آگے چل کر مزید بیان کروں گا، لیکن مرحلہ یہ ہے کہ کیوں ہم نے اس کو موضوع بنایا اور کیوں ہم اس لفظ پر بحث کرنا چاہتے ہیں۔ اس لیے کہ اگر میرا محبت کا جو میرے ذہن میں تصور اور کانسیپٹ ہے اگر وہ غلط ہے، محدود ہے یا ناقص و نامکمل ہے، یہ تینوں کنڈیشنز ہو سکتی ہیں۔ ان تینوں کنڈیشنز میں میرا جو کانسیپٹ آف محبت ہے جو میں نے عرض کیا، یا ہو سکتا ہے کہ کاملاً غلط ہو، یا ہو سکتا ہے ناقص و نامکمل ہو، یا محدود ہو۔ ان تمام صورتوں میں میں جو تصور محبت لیا ہوا ہوں ہو سکتا ہے وہ محبت وہ ہو ہی نہ جو خدا ہم سے طلب کر رہا ہے۔ پھر نتیجہ کیا نکلے گا؟ نتیجہ یہ نکلے گا کہ میں جس کو اپنا محبوب سمجھ رہا ہوں وہ میرا دشمن نکل آئے گا، اور جس کو میں دشمن سمجھ رہا ہوں وہی میرا ہو سکتا ہے دوست ہو۔ لہذا دوست اور دشمن میں پہچان کرنے کے لیے پہلے یہ ضروری ہے کہ یہ دیکھا جائے کہ محبت ہے کیا، اور پھر یہ بھی ہو سکتا ہے کہ میں اپنے غلط تصور کے ساتھ میں سمجھ رہا ہوں کہ میں محبت کر رہا ہوں اور شاید میں اس کے حق میں دشمنی کر رہا ہوں، اور جہاں مجھے دشمنی کرنی چاہیے اپنے اسی غلط کانسیپٹ کی وجہ سے کیا ہوگا، میں وہاں پر بجائے محبت کرنے کے، دوستی کرنے کے، وہیں پر دشمنی کر رہا ہوں گا۔ لہذا عین ممکن ہے کہ پہلے مرحلے میں شناخت دوست اور دشمن، میں دشمن اور دوست کو پہچاننے میں مسئلہ کر دوں، اور دوسرے مرحلے میں یہ ہو سکتا ہے دوست کے ساتھ دشمنی کر رہا ہوں اور دشمن کے ساتھ محبت۔ لہذا اس کو جاننا ضروری ہے، اور پھر جب ہمیں پتہ لگے گا کہ محبت کو جو قرآن کہہ رہا ہے، جس طریقے سے بیان کر رہا ہے، اگر اس کے معنی مختلف ہیں، اگر اس کی بہت ساری اقسام ہیں، تو پھر وہ کون سی محبت ہے جسے خدا ہم سے طلب کر رہا ہے۔ لہذا غور کیجئے گا کہ قرآن اپنے لیے اپنے پڑھنے والوں کو جو پیغام دے رہا ہے وہ یہ ہے کہ افلا یتدبرون القرآن، تم قرآن میں تدبر اور تفکر کیوں نہیں کرتے؟ کہاں سے تدبر اور تفکر شروع کریں؟ قرآن کے ظاہر اور قرآن کے الفاظ سے۔ لہذا اب ہم تدبر، ہم تفکر، ہم اپنی سوچ کا دائرہ قرآن کے الفاظ کے ساتھ ساتھ آگے بڑھائیں گے۔ ارشاد کیا فرما رہا ہے پروردگار؟ فرما رہا ہے قل، اے نبی آپ کہیے، کہہ دیجئے، یہی معنی ہے، کہو اے نبی تم کہو۔ انشاءاللہ میں اس کی تفصیل آپ کی خدمت میں عرض کروں گا، اس لفظ قل پر بھی بحث آپ کی خدمت میں عرض کروں گا۔ آج تھوڑی سی دیر کے لیے ذہن کو تھوڑا سا چلائیے گا کہ قرآن کس سے مخاطب ہے؟ ہم سے۔ اللہ کس سے گفتگو کر رہا ہے؟ ہم سے۔ قرآن میں کئی مقامات، بلکہ اکثر مقامات وہاں ہیں جہاں خدا نے مستقیماً ہم سے گفتگو کی ہے، مسلمانوں اور مومنین کو چھوڑ کر۔ بعض مقامات پر حتیٰ قرآن نے ڈائریکٹلی کفار کو بھی مخاطب کیا ہے، ڈائریکٹلی بات کی ہے۔ تو جب خدا ہم سے ڈائریکٹ گفتگو کر سکتا ہے،
ہمیں مخاطب اپنا قرار دے سکتا ہے تو کسی اور یا چند مقامات پر قرآن کیوں کہہ رہا ہے اے نبی آپ کہیں؟ دیکھیں اب میں تھوڑا سا الفاظ کو بدلوں گا، یعنی کیا، جہاں کہیں پر بھی قل آ رہا ہے، کلام کس کا ہے؟ کلام تو خدا کا ہے، لیکن جہاں کہیں پر بھی قل کہہ کر بات ہو رہی ہے وہاں پر خدا چاہتا ہے گفتگو میری ہو، لہن میرے حبیب کا ہو، گفتگو میری کہلائے لیکن کہنے والے کا بھی لہن اس کے اندر شامل رہے۔ لہذا ہر جگہ جہاں پر قل آئے گا وہاں پر ہمیں معنی کرنا ہوگا، اور انشاءاللہ میں اپنے مقام پر اس قل کا معنی تفصیل سے آپ کی خدمت میں پیش کروں گا۔ قل کہہ دیجئے، کیا کہہ دو؟ ان کنتم تحبون اللہ، اگر تم اللہ سے محبت کرنے والے ہو۔ دیکھیں میں ایک ایک لفظ کا ترجمہ بہت دقت کے ساتھ کر رہا ہوں۔ یہی لحن کلام ہے جس سے اب ہم نے بات سمجھنی ہے، کہ ہمارے پاس تو الفاظ کے سوا کچھ نہیں ہے، قرآن اور اس کی آیات ہیں، لحن سے ہی ہم نے بات کو سمجھنی ہے کہ خدا کہنا کیا چاہتا ہے۔ انہیں شرطیہ، شرط کے ساتھ بات ہو رہی ہے۔ شرط کا معنی کیا ہوا؟ شرط کا معنی ہی یہ ہوا کہ یقین کا مرحلہ نہیں ہے۔ ان کنتم تحبون اللہ، اگر تم اللہ سے محبت کرنے والے ہو، یہ اگر کیا سمجھا رہا ہے؟ اگر یہ سمجھا رہا ہے کہ تمہاری محبت کا اللہ کو یقین نہیں ہے، تمہاری محبت کا اللہ کو یقین نہیں ہے، لہذا اگر کی بات ہو رہی ہے۔ پھر دوسرا مرحلہ دیکھیے، لہن کیا ہے؟ لہن ہے ان کنتم تحبون اللہ، اگر ہو تم محبت کرنے والے اللہ سے، یہ میں نے لفظی ترجمہ کیا ہے، اگر تم ہو اللہ سے محبت کرنے والے۔ یہاں الفاظ تھوڑا سا تبدیل کر کے یہی مطلب پہنچایا جا سکتا ہے، کانا کو نکال دیا جائے اور بات کہی جائے ان تحب اللہ، اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو، یہ جملہ بھی کہا جا سکتا ہے۔ اور ایسا خدا نے کہا ہے، مثلا سورہ مبارک محمد میں پروردگار ارشاد فرماتا ہے ان تنصروا اللہ ینصرکم، اگر تم اللہ کی مدد کرو گے اللہ تمہاری مدد کرے گا، وَيُثَبِّتْ أَقْدَامَكُمْ، اور تمہارے قدموں کو ثبات عطا کرے گا۔ یہاں نہیں کہا اللہ تعالیٰ نے ان کنتم تنصرون اللہ، اگر تم ہو اللہ کی مدد کرنے والے، یہ نہیں کہا۔ کیا کہا؟ ان تنصر اللہ، اگر تم اللہ کی مدد کرتے ہو تو اللہ بھی تمہاری مدد کرے گا۔ یہاں پر بھی یہ لحن استعمال ہو سکتا ہے اور یہ کہا جا سکتا ہے ان تحب اللہ، اگر تم اللہ سے محبت کرنے والے ہو، لیکن اللہ نے یہ نہیں کہا۔ تو اب عاقل کے لیے جب کلام حکیم سامنے آتا ہے اور لحن میں وہ اختلاف دیکھتا ہے تو لحن کا اختلاف معنی کے اختلاف پر دلیل رہتا ہے۔ بس اب فرق کیا ہے؟ جب کہا جاتا ہے ان تنصر اللہ اور جب یہ کہا جاتا ہے ان کنتم تنصرون یا ان تحب اللہ و ان کنتم تحبون اللہ، ان دونوں میں فرق کیا ہے؟ فرق یہ کہ اگر یہ کہہ دیا جاتا ان تحب اللہ، یہاں پر معنی یہ ہوتا کہ تمہاری محبت کو اللہ پہلے مرحلے میں قبول کر رہا ہے، لیکن جب کہا ان کنتم تحبون اللہ تو اس کا معنی یہ ہے کہ تم دعویٰ کرنے والے ہو محبت کے، یہ دعویٰ اللہ قبول کر رہا ہے یا نہیں اس کی کوئی گارنٹی نہیں ہے۔ لہذا ترجمے کے مرحلے میں ہی اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہا ہے؟ ان کنتم تحبون اللہ، اگر تم محبت کا دعویٰ کرنے والے ہو، تمہارا دعویٰ محبت ہے تو کیا تمہاری محبت کو اللہ قبول کر رہا ہے کہ نہیں؟ فاتبعونی، اگر تم اللہ سے محبت کا دعویٰ کرنے والے ہو، کون کہہ رہا ہے یہ بات؟ اب رسول۔ قل کے بعد سے جو جملہ ہے وہ کس کا ہے؟ پیغمبر کا۔ اگر تم اللہ سے محبت کا دعویٰ کرنے والے ہو فاتبعونی، میری اتباع کرو، پیغمبر کی اتباع کرو، میری اتباع کرو۔ پیغمبر کہہ رہے ہیں میری اتباع کرو۔ اب آپ مستحضر ہیں ذہن میں آپ کے، اتباع فالو کرنے کو کہتے ہیں، پیروی کو کہتے ہیں، اور آپ جانتے ہیں کہ پیروی کرنے اور اتباع کرنے کے لیے، فالو کرنے کے لیے دوسرا لفظ جو عربی میں کثرت سے قرآن میں استعمال ہوا وہ لفظ اطاعت ہے۔ اب یہ اتباع میں اور اطاعت میں فرق کیا ہے، یہ انشاءاللہ موضوع میں ہمارے
مورد گفتگو اور بحث رہے گا، اور آپ کی خدمت میں عرض کروں گا کہ کیوں اللہ نے اطاعت نہیں مانگی، یہاں پر اتباع مانگی ہے۔ وجوہات ہیں، وجہ ہے کہ اللہ نے اطاعت یہاں پر کیوں نہیں کہا اور اتباع کا لفظ کیوں استعمال کیا۔ لیکن اب اللہ کیا کہہ رہا ہے، ابھی جو میں اجمالی طور پر آپ کو جس منزل تک لے جانا چاہتا ہوں توجہ کیجئے گا۔ فرمایا اتباع کرو میری اگر تم اللہ سے محبت کا دعویٰ کرنے والے ہو، یعنی کیا؟ یعنی یہ کہ تمہاری محبت اللہ کے نزدیک اس وقت تک محبت کہلائے گی ہی نہیں اگر میری اتباع کے ساتھ نہ ہو۔ بہت بڑا دعویٰ ہے یہ، میں انشاءاللہ بحث کروں گا اس پر آپ کی خدمت میں، کہ یہ جو ہمارا دعویٰ ہے کہ یہ محبت تو میرا پرسنل میٹر ہے، بھائی پرسنل میٹر ہے نا محبت، ہمارے ہاں تو محبت پرسنل میٹر ہوتی ہے، اور انشاءاللہ میں تفصیل سے عرض کروں گا آپ کی خدمت میں۔ جسے ہم پرسنل میٹر سمجھ رہے ہیں، ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ بھائی میں اور اللہ جانے میں اللہ سے محبت کرتا ہوں یا نہیں کرتا، تمہیں اس سے کیا؟ قرآن یہ کہہ رہا ہے کہ اے نبی اس سے کہہ دو جو کوئی بھی اللہ سے محبت کی بات کر رہا ہے، اللہ سے محبت کا دعویٰ کر رہا ہے، جب تک اپنے اس دعوے کے ساتھ رسول کی اتباع کو ضم نہیں کرے گا اللہ محبت قبول نہیں کرے گا۔ اب مجھے مسلمانوں یہ بتاؤ کہ اگر محبت نہ ہو تو کیا ایمان ہو سکتا ہے؟ ایمان ممکن نہیں ہے۔ بس اگر محبت نہ ہو تو ایمان نہیں ہو سکتا۔ خوب اگر ایمان نہ ہو تو پھر کیا عبادات ہو سکتی ہیں؟ عبادات بھی نہیں ہو سکتی ہیں۔ بس ضروری ہے عبادات کے لیے ایمان کا ہونا، ایمان کے لیے ضروری ہے محبت کا ہونا۔ جو پروردگار تمہاری محبت کو پیغمبر کے بغیر قبول نہیں کر رہا، وہ تمہارا ایمان کیسے قبول کرے گا؟ تمہاری عبادات کیسے قبول کرے گا؟ اور میں انشاءاللہ پہنچوں گا اس مقام پر، آپ کو لے کر انشاءاللہ وہاں تک ہم جائیں گے کہ خدا سے محبت کی جا سکتی ہے یا نہیں، اور کی جا سکتی ہے تو کیسے کی جا سکتی ہے۔ میں پہنچوں گا اس مقام پر انشاءاللہ اگر خدا نے توفیق دی ہے۔ اور پھر یہ کہ خدا محبت کرتا ہے تو کیسے کرتا ہے۔ لیکن آج صرف ابتدا ہے، آج تو ہم بالکل ترجمے کے اوپر ابتدائی گفتگو کر رہے ہیں، ابھی ہم نے بحث کھولی نہیں ہے، کھولیں گے انشاءاللہ۔ بس کیا ہوگا؟ پیغمبر کے بغیر تمہاری محبت بھی قبول نہیں ہے۔ پس جو کوئی بھی پیغمبر کو یہ کہہ کے کہ مر گئے، چلے گئے، آئے تھے قرآن دینے، آئے تھے خدا کا بتانے، آئے تھے جنت اور جہنم کا بتانے، اب چلے گئے، بس جب خدا کا بتا دیا تو اب اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو۔ شریک کا مرحلہ تو ایمان کے مرحلے میں آئے گا۔ خدا اس کا مقدمہ جسے محبت کہتے ہیں اس میں بغیر پیغمبر کے محبت قبول نہیں کرتا۔ بس یہ شرک کے ترانے کسی اور کو سنانا چاہتے ہیں۔ نہ توحید اتنی آسان ہے جتنی تم نے سمجھی ہے، اور نہ شرک اتنا ہلکا ہے جتنا تم نے بنا دیا ہے۔ عرض کروں گا انشاءاللہ۔ خدا تو پیغمبر کے بغیر محبت قبول نہیں کرتا ہے۔ ایمان کہاں سے قبول کرے گا؟ عبادات کہاں سے قبول کرے گا؟ اور لنک ہے انشاءاللہ، عرض کروں گا آپ کی خدمت میں۔ اب اگر تم نے اتباع کر لی تو پھر کیا ہوگا؟ جواب، ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی، اللہ سے محبت کا دعویٰ کرنے والے ہو کیا کرو؟ میری اتباع کرو۔ کیا ہوگا؟ یحببکم اللہ۔ دیکھیے لہن ہے، لہن میں نے عرض کیا، خود آیات کو سامنے رکھیں، آیت کو سامنے رکھنے کے بعد آیات کے ٹکڑوں کو تھوڑا سا توجہ کے ساتھ دیکھیں۔ یہاں پر کیوں نہیں کہہ رہا ان کنتم تحبون اللہ، کہا تھا اسی لہن میں جواب دے دیتا، کہتے فکان اللہ یحبکم، اللہ بھی تم سے محبت کر لے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ دعویٰ تم کرتے ہو، اللہ دعویٰ نہیں کرتا، کام کرتا ہے۔ اللہ کی کوئی بات بھی دعویٰ نہیں ہے، تم کرو گے، اتباع کر لو، یحببکم اللہ۔ بس اب غور کرنے کی ضرورت ہے، اللہ میری محبت کی وجہ سے محبت کرے گا یا پیغمبر کی اتباع کی وجہ سے محبت کرے گا؟ سوال ہے یا نہیں ہے؟ یہ جو خدا مجھ سے کہہ رہا ہے یحببکم اللہ،
اگر اتباع پیغمبر کے بغیر اللہ یحببکم اللہ کی منزل پر داخل نہیں ہوتا تو میرے لیے تو سوال ہے نا، خدا میری محبت کا محبت سے جواب دے رہا ہے یا اتباع پیغمبر کا جواب دے رہا ہے؟ کس سے؟ یحببکم اللہ، اللہ بھی تم سے محبت کرے گا۔ خوب اللہ جب محبت کرے گا تو اب ہو سکتا ہے کہ انسان ہے، آپ کو معلوم ہے، ذرا سا اس کو انسان کو جگہ مل جائے تو آپے سے باہر نکل جاتا ہے۔ ابھی تو اللہ نے نہیں دیا، غصب کر کے اتنا پھیل جاتے ہیں، اگر کوئی آیت آ جاتی تو خدا جانے کیا کرتے ہیں۔ دیکھیے اس سے زیادہ تفصیل نہیں جا سکتا میں، حالات آج کل ایسے نہیں ہیں، میرا مسئلہ نہیں ہے، میں تو سب کچھ کاٹنے کے لیے تیار ہوں، اس لیے کہ یہ تو عبادت ہے ہماری۔ یہ جو ایف آئی آروں کا سلسلہ چل رہا ہے نا، یہ ایف آئی آروں کا سلسلہ تم جتنا مرضی کر لو، وہ دور آ گیا ہے کہ جب منافقوں کے چہروں سے نقاب پلٹنے ہیں۔ اور یاد رکھنا، تبرہ ہمارے دین اور ہماری عبادات کا حصہ ہے، اور میں بالکل ذمہ داری کے ساتھ کہہ رہا ہوں کہ جس نے ہمیں تبرہ سے روکا ہم اس سے ویسے ہی جنگ کریں گے جیسے کوئی ہمیں نماز اور عزاداری سے روکے، اس سے جیسا ہم اس سے لڑیں گے ویسے لڑیں گے۔ لیکن تبرہ کا مطلب توہین نہیں ہے، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ تاریخ کی حقیقتیں بیان ہو جائیں تو منافقوں کے چہرے عیاں ہونے لگتے ہیں۔ اور اب ایک طبقہ ہے کہ جو منافقین کو صحابہ کے لبادے میں لپیٹنا چاہتا ہے۔ یہ عبادت اللہ نے رکھی ہی اسی لیے ہے، کربلا کا اصل کام ہی یہ ہے۔ اس دور سے لے کر آج تک منافقوں کے چہرے سے پردہ پلٹنے والی قوت کا نام کربلا ہے، کربلا کا کام ہے، کربلا کا کام ہے۔ یہ جو کہتے ہیں مسلمانوں نے مارا، اگر تمہیں کربلا سمجھ میں آ جائے تو یہ جملہ کبھی نہ کہو، جو پیغمبر کے نواسے کو اتنی بے دردی سے قتل کر دے تمہاری کتابوں میں وہ مسلمان ہو سکتا ہے، ہمارے نزدیک وہ یا کافر ہے یا کم از کم منافق ہے۔ ہم نہیں مانتے اسے مسلمان، اور ہمارے ماننے یا ماننے سے نہیں ہوتا، قرآن ان کے منافقت پر سب سے بڑی دلیل ہے۔ بہرحال اب چونکہ موضوع وہ نہیں ہے ہمارا، مرحلہ یہ ہے عزیزوں کہ خدا کہہ رہا ہے یحببکم اللہ۔ اب ہو سکتا ہے کہ کسی کے دل میں یہ گمان پیدا ہو جائے کہ ہم نے اتباع کر لی پیغمبر کی تو اب ہم محبوب الہی بن گئے ہیں نا۔ یہ جرأت مت پیدا کرنا کہ تم اپنے آپ کو محبوب الہی کہنے لگو، پھر معراج کے خواب تمہیں بھی دکھائی دینے لگے۔ ایسی حرکتیں مت کرنا، تمہاری اوقات کیا ہے آیت میں ہی اللہ نے سمجھا دیا کہ یحببکم اللہ، اللہ تم سے محبت کرے گا، اور جب اللہ تم سے محبت کرے گا تو تمہاری اوقات صرف اتنی ہے وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ، اللہ تمہارے گناہوں کو بخش دے گا۔ محبت کا اثر یہ ہے، تمہاری اوقات اس سے نہیں ہے زیادہ کہ تمہارے گناہوں کو بخش دیا جائے۔ واللہ غفور الرحیم، اور اللہ بہت معاف کرنے والا ہے۔ دیکھیں اب گفتگو جب میں محبت پر کروں گا تو مرحلے ہیں۔ میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ ابھی تک ہمارا ذہن محبت کا ایک کانسیپٹ لیے ہوئے ہے، تفصیلات انشاءاللہ میں عرض کروں گا آپ کی خدمت میں، لیکن ابھی مرحلہ کیا ہے؟ عربی میں 4 لفظ ہیں، ویسے تو الفاظ زیادہ ہیں لیکن میں قرآن کی روشنی میں بات کر رہا ہوں۔ 4 لفظ خاص طور پر ایسے ہیں کہ جن کو اردو میں محبت کے معنی میں ترجمہ کیا جاتا ہے۔ ان میں سے ایک لفظ یہ خود محبت ہے جس کا اصل مادہ ہے حب۔ دوسرا لفظ عربی میں استعمال ہوتا ہے ود، جس سے مشہور ترین لفظ جو ہمارے ذہن میں ہے وہ ہے مودت۔ تیسرا لفظ ہے جس کا معنی محبت اور دوستی کیا جاتا ہے، وہ لفظ ہے ولایت، جس کا مادہ ولا یلی ہے، ولایت کے لفظ سے بھی آپ آشنا ہے۔ چوتھا لفظ جسے عربی نے استعمال کیا اسی معنی میں، اور ہم اسی معنی محبت میں اس کا ترجمہ کرتے ہیں، وہ لفظ ہے عشق۔ ہم عشق، ولایت، مودت اور محبت سب کے ایک معنی کرتے ہیں، لیکن عربی میں ان سب کے معنی مختلف ہیں۔ کیا اختلاف ہے وہ انشاءاللہ آپ کی خدمت میں عرض کروں گا۔ آج ابتدائی طور پر 2 باتیں سنیں۔ پہلی بات یہ کہ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن میں لفظ محبت بھی استعمال کیا، آیت میں نے آپ کی خدمت میں پڑھی، اور بہت ساری آیات موجود ہیں جو انشاءاللہ آپ کی خدمت میں پیش کروں گا۔ مودت کا لفظ بھی اللہ تعالیٰ نے استعمال کیا قرآن میں، اور آپ اچھی طرح سے جانتے ہیں، یقیناً یہ آیت آپ سب کے ذہنوں میں محفوظ ہے، اور وہ بھی مقام وہی ہے، محبت کا مقام بھی وہی ہے،
مودت کا مقام بھی وہی ہے۔ وہاں پر بھی اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہا ہے؟ قل، اے حبیب آپ کہیے، لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربہ، میں اپنی نبوت کا تم سے کوئی اجر نہیں مانگتا سوائے اپنے اقربا کی مودت کے۔ بس یہاں محبت کیوں نہیں کہا، مودت کیوں کہا، وہ انشاءاللہ آپ کی خدمت میں عرض کروں گا۔ اور اس طرح سے ولایت کی آیات یقیناً آپ کے ذہنوں میں موجود ہیں۔ اب غور کیجئے گا، اللہ تبارک و تعالی محبت کا اور عشق کا مادہ ایسا ہے کہ جس کو قرآن نے کہیں پر بھی استعمال نہیں کیا۔ کیوں نہیں کیا؟ انشاءاللہ وہ بھی کل آپ کی خدمت میں عرض کروں گا کہ عشق کا مادہ کیوں نہیں استعمال ہوا۔ روایات میں ملتا ہے، قرآن میں لفظ عشق اور اس کا کوئی مشتق نہیں ملتا، نہ عاشق، نہ معشوق، نہ عشق، کچھ بھی نہیں۔ کیوں نہیں کیا؟ انشاءاللہ عرض کروں گا آپ کی خدمت میں۔ اب یہ جو تین مادے ہیں، محبت بھی استعمال کیا، مودت بھی استعمال کیا، ولایت بھی استعمال کیا، ان میں سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے لیے محبت کے مرحلے میں کہا تم محبت کرتے ہو، اللہ بھی محبت کرتا ہے، دو طرفہ۔ ولایت کے لیے بھی کیا کہا؟ اللہ ولی الذین آمنوا، اللہ ولی ہے، اور دوسری طرف سے فرمایا الا اولیاء اللہ، اللہ کے اولیاء اللہ سے محبت کرنے والے، دو طرفہ۔ لیکن مودت کے لیے صرف یہ فرمایا کہ تم مودت کرو، تم کرو مودت، یہ مودت تمہارا کام ہے، اللہ کا کام نہیں ہے۔ کیوں نہیں ہے؟ یہ انشاءاللہ تفصیل کل آپ کی خدمت میں عرض کروں گا۔ یہ سارے کے ساری جتنی بھی، چونکہ آج ابتدائی گفتگو ہے، ایک جسے کہنا چاہیے سرفہرست تیار کر رہا ہوں تاکہ آپ کو بتا سکوں کہ میں گفتگو کہاں کہاں تک لے کر جاؤں گا انشاءاللہ۔ آج ابتدائی طور پر دوسری بات تفصیل عرض کروں گا، ابھی ابتدائی طور پر یہ یاد رکھیے گا، محبت پہلا سٹیج ہے، مودت دوسرا سٹیج ہے، ولایت تیسرا سٹیج۔ پس جب تک انسان محبت کے مرحلے پر کامیاب نہ ہو، مودت کی وادی میں داخل نہیں ہو سکتا، اور جب تک مودت کا اظہار نہ کر دے کبھی بھی ولایت کے دائرے میں داخل نہیں ہو سکتا۔ اب ہم نے اپنے لیے بھی یہ غور کرنا ہے کہ ہم جو اپنے آپ کو موالیان حیدر کرار کہتے ہیں، اپنے آپ کو جو مولائی کہتے ہیں، آیا واقعاً ہم ولایت والے دائرے میں داخل ہو چکے ہیں؟ یعنی کیا واقعاً ہم نے محبت کا حق ادا کر کے، مودت کا حق ادا کر کے اب ہم ولایت کے دائرے میں داخل ہو چکے ہیں یا نہیں؟ بس اگر ہم نہیں ہوئے تو پھر ہمیں جانا ہوگا مودت کے مرحلے میں، یہ دیکھنا ہوگا کہ آیا واقعاً ہم مودت کرنے والے ہیں یا نہیں، اور اگر مودت والے بھی نہیں ہیں تو پھر محبت کے مرحلے میں دیکھنا ہوگا کہ ہمیں واقعاً محبت ہے بھی۔ میں نے پھر عرض کیا کہ محبت کا جو کانسیپٹ میں نے رکھا ہوا ہے، اب گفتگو یہاں سے شروع ہوگی، اگر وہ کانسیپٹ ہی غلط ہے تو کیا پھر میں مودت کے مرحلے میں داخل ہو سکتا ہوں؟ جب میری محبت ہی مطلوب محبت نہیں ہے، میرے میں نے عرض کر دیا نا، آیت کیا کہہ رہی ہے؟ ہمارا محبت کرنا کمال نہیں ہے، ان کا ہماری محبت قبول کر لینا کمال ہے۔ بس صرف دعویٰ نہیں رہنا چاہیے، محبت وہ ہو کہ جسے وہ قبول کریں۔ لہذا اب یہ جاننا ضروری ہے کہ میں واقعاً محب ہوں یا نہیں، یہ پہلا مرحلہ۔ بس اب یہ دیکھنا پڑے گا کہ میں تو دعویٰ کر رہا ہوں، واقعاً وہ محبت جو میرے ذہن میں ہے وہ مجھ سے مانگی بھی گئی ہے یا نہیں۔ لہذا اب محبت کیا ہے، اس کے مقدمات کیا ہیں، عرض کروں گا انشاءاللہ، یہ تفصیلات بھی آپ کی خدمت میں عرض کروں گا۔ بس آج گفتگو کے آخری مرحلے میں غور کیجئے گا، محبت کے لیے ابتدائی ترین مقدمہ علم اور معرفت ہے۔ ایسا نہیں ہو سکتا، کنفرملی نہیں ہو سکتا۔ کیا نہیں ہو سکتا؟ ممکن ہی نہیں ہے کہ آپ جس شے کو نہ جانتے ہوں، نہ پہچانتے ہوں، اس سے متعلق محبت کا احساس یا نفرت بغض کا احساس آپ کے قلب میں موجود ہو۔ ممکن ہے؟ اصل غیر عقلائی ہے، ناممکن ہے۔ جب آپ جانتے ہی نہیں تو نہ محبت کا کوئی تصور ہے، نہ بغض کا کوئی تصور ہے، نہ کراہت کا، نفرت کا کوئی تصور، آپ جانتے ہی نہیں۔ آپ سے اگر کہا بھی جائے تو آپ پلٹ کر کیا کہیں گے؟ آپ یہی کہیں گے نا کہ بھئی پہلے پہچان تو لوں، جان تو لوں۔ جاننے کے بعد، علم کے دائرے میں آنے کے بعد، معلومات کے مرحلے میں آنے کے بعد، معرفت کے مراحل طے کرنے کے بعد پتہ لگے گا، تب پتہ لگے گا نا کہ ہم اس سے محبت کرتے ہیں یا نہیں۔ یہ ہمیں اچھی لگی تو ہم محبت کرتے ہیں۔ بھئی محبت ابھی ذہن میں کیا ہے؟ جس چیز کی طرف ہمارے اندر تمایل پیدا ہو جائے،
ہمیں اچھی لگنے لگے، ہمیں اٹریکٹ کرنے لگے، ہم اس سے محبت کرتے ہیں، اور جو ہمیں اٹریکٹ نہ کر سکے اس سے ہم محبت نہیں کرتے۔ اب مرحلہ یہ ہے کہ یہ اٹریکٹ اس وقت آئے گی اٹریکشن جب علم کے مرحلے میں آ جائے، معرفت کے مرحلے میں آ جائے۔ تو اب ایک جملہ مجھے کہنے دیں، کیا خدا کا علم اور معرفت اس طرح سے حاصل ہو سکتی ہے؟ کیا خدا کوئی ایسی شے ہے؟ اب یہ دیکھنا پڑے گا کہ کیا خدا اس طرح کی شے ہے۔ تو آپ غور کیجئے گا، علم کے دائرے میں لانے والی چیزیں کیا چیزیں ہیں کہ جن کے ذریعے سے ہمارے اندر معلومات اکٹھی ہوتی ہیں۔ جتنی بھی مادی چیزیں ہیں، جن چیزوں کا بھی تعلق عالم مادہ سے ہے، ان تمام چیزوں کو ڈیٹیکٹ کرنے، ان کی معلومات اور معرفت حاصل کرنے کے لیے اللہ نے حواس خمسہ ہمیں عطا کی، 5 سینسز۔ ان 5 سینسز سے ہم عالم مادہ میں موجود تمام اشیاء جتنی بھی ہیں، ان تمام اشیاء کو ہم ان 5 سینسز کے ذریعے سے ڈیٹیکٹ کرتے ہیں۔ اب ڈیٹیکٹ کرنے کے بعد آنکھ نے ڈیٹیکٹ کیا، منظر اگر اچھا تھا تو محبت، اور اگر اچھا نہیں ہے تو نفرت۔ زبان نے چیک کیا، اب دیکھیے جو دیکھ رہا ہوں اسے چکھ نہیں سکتا، جو چکھ رہا ہوں اسے دیکھ۔ حلوہ کتنا خوبصورت نظر آ رہا ہے تو دیکھنے کے اعتبار سے تو خوبصورت ہے، لیکن جب تک چکھ نہیں لوں گا تب تک نہیں معلوم۔ ہو سکتا ہے دیکھنے میں بہت اچھا لگ رہا ہو، ذائقے میں نہ ہو۔ بس جو چیز ذائقہ کی جا سکتی ہے اس کا باقی حواس سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ بس ذائقہ طبیعت کے مطابق ہوگا، محبت طبیعت کے مطابق نہیں ہوگا، نفرت۔ آواز طبیعت کے مطابق ہوگی، اچھی لگے گی، طبیعت کے مطابق نہیں ہوگی، بری لگنا شروع ہو جائے گی۔ ایسے ہی ہے نا، تمام کے تمام۔ زیادہ سردی چونکہ طبیعت کے مطابق نہیں ہے، بری لگنے لگتی ہے۔ زیادہ گرمی چونکہ طبیعت کے مطابق نہیں ہے، بری لگنے لگتی ہے۔ ملائم موسم چونکہ طبیعت سے ملائمت رکھتا ہے۔ مادے میں تو یہ ہے۔ اب مادے کے بعد کیا یہی سب کچھ ہے؟ کیا ساری معرفت، ساری محبت سب کچھ ہے؟ یا نہیں؟ کچھ چیزیں وہ ہیں جو کہ بیونڈ میٹر ہیں، ماورائے مادہ ہیں۔ مثلا علم ہے۔ اب علم آپ کو اچھا لگتا ہے یا نہیں؟ تو کیا کھا کر پتہ لگا تھا؟ مثلا تھوڑا سا تعلیمی دور میں واپس پلٹ جائیں، میٹرک وغیرہ، انٹر وغیرہ میں اکثر کو مثلا کسی کو کیمسٹری اچھی نہیں لگتی تھی، کیمسٹری والے لوگ ہمیشہ سے زیادہ رہے۔ کیمسٹری اکثر لوگوں کو اچھی نہیں لگتی، تو کیا کیمسٹری کو آپ نے کھا کر دیکھا، چکھ کر دیکھا، نظارہ کیا؟ بھئی کس چیز سے تعلق ہے جو آپ کو اچھی لگ رہی ہے یا نہیں؟ ریاضی اچھی لگتی ہے یا فلاں دوسرا کوئی علم اچھا لگتا ہے تو کیا کھا کر دیکھا؟ نہیں۔ وہ سارے کا سارا مرحلہ کہاں ہے؟ عقل میں۔ اب غور کیجئے گا، معقولات۔ معقولات کیا ہیں؟ ہر وہ چیز جو آپ کی عقل میں اضافے کا باعث بنے، جو آپ کو نیا شعور اور نیا ادراک عطا کرے، جو آپ کی روح میں ترقی عطا کرے، وہ آپ کی عقل کو پسند ہو جاتی ہے، اس سے عشق ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ اور جو عقل کے مخالف ہو جائے، جس کو جاننے کے بعد عقل میں سنگینی آنے لگے، جس کے وجود سے انسان کے شعور اور ادراک میں پستی آنے لگے، انسان عقلی طور پر اس سے نفرت کرتا ہے۔ ہو گیا مرحلہ۔ اب کیا سارا کچھ عقل سے ہی درک ہو جاتا ہے؟ نہیں۔ عقل کی ایک حد تک پرواز ہے، اس پرواز کے بعد عقل اس سے آگے کام نہیں کرتی، جبکہ اس کے بعد بہت کچھ موجود ہے، اور سب سے زیادہ اہم ترین چیز تو عقل کے بعد ہی موجود ہے۔ وہ چیز جو عقل کے بعد موجود ہے، اہم ترین، اس میں سے خود پروردگار کی ذات موجود ہے۔ ماورائے عقل ہے یا نہیں ہے؟ کوئی ہے جو دعویٰ کر سکے کہ خدا میری عقل کے احاطے میں آ جائے؟ نہیں۔ بس اگر خدا ماورائے عقل ہے تو پھر اس ماورائے عقل کو درک کرنے کے لیے بھی، اس کی معرفت حاصل کرنے کے لیے بھی تو کچھ ہونا چاہیے۔ دیکھیے اللہ میٹر نہیں ہے جو حواس خمسہ سے معلوم ہو جائے، اللہ معقول نہیں ہے جو عقل درک کر جائے۔ تو پھر اللہ نے اپنے آپ کو پہچاننے کے لیے انسان کے اندر کیا چیز خلق کی ہے؟ اللہ نے اپنے آپ کو پہچانوانے کے لیے انسان کے اندر جو چیز خلق کی ہے وہ انسان کا قلب ہے۔ اب غور کیجئے گا، حواس خمسہ کے مرحلے میں، عقل کے مرحلے میں ہمیں وسیلہ درکار ہوتا ہے جو ہمیں چیز سے ارتباط میں لے کر آئے۔ یہ آنکھیں، کان، یہ زبان، یہ سب کچھ وسیلہ ہے
جس کے ذریعے سے ہم مختلف مادی چیزوں سے ارتباط پیدا کرتے ہیں اور پھر اپنی ملائمت کے اعتبار سے یا محبت کرتے ہیں یا نفرت۔ اسی طرح سے عقل، علم، تعلیم جو آپ پڑھتے ہیں وہ وسیلہ بنتی ہے، اور پھر عقل کے مرحلے میں آپ دیکھتے ہیں مجھے رشد اور کمال دے رہی ہے یا نہیں۔ اگر کمال دے تو محبت، نہ دے تو نفرت۔ ہر جگہ آپ کو کوئی نہ کوئی وسیلہ درکار ہے۔ اب یہ ہوتا ہے نا بھئی، یہ سارے کے سارے حواس، یہ ساری کی ساری چیزیں، ان میں غلطی ہو سکتی ہے یا نہیں ہو سکتی ہے؟ اور غلطی ہو جائے تو کیا ہوتا ہے؟ انسان وہ چیز جو اس کی طبیعت کے ملائمت میں نہیں تھی، ٹیکنیکلی اس کو ناپسند ہوتی، لیکن انسان دھوکہ کھا جاتا ہے۔ بھئی مشہور ترین دھوکہ آج آپ سافٹ ڈرنکس کے نام پر کھا رہے ہیں، مشہور ترین دھوکہ آج آپ چاکلیٹ کے نام پر کھا رہے ہیں۔ ان دونوں میں سے مٹھاس نکال دو، دونوں میں سے مٹھاس نکالیں، اس کے بعد دیکھیں آپ کو پسند آتی ہے یا نہیں، پھر آپ کتنی استعمال کرتے ہیں۔ تو اب آپ غور کیجئے گا، دشمن کیا کر رہا ہے؟ دشمن یہ کر رہا ہے کہ وہ چیز جس سے فطری طور پر ہمارے اندر نفرت ہونی چاہیے تھی، اس کو کسی چیز کے غلاف میں لپیٹ کر ہمیں دھوکہ دے رہا ہے۔ اب وہ یہاں پر بھی دھوکہ دے رہا ہے، اس نے عقل کے مراحل میں بھی یہی کام کیے، اور پھر ہو سکتا ہے کہ قلب کے مرحلے میں بھی کہیں نہ کہیں کوئی نہ کوئی دھوکہ ہو جائے۔ اب اگر آپ کا وسیلہ گڑبڑ کرنے لگ جائے، اس میں غلطی ہونے لگے، تو نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ میں ایک مثال دوں گا اور پھر بات کو ختم کروں گا کیونکہ وقت تمام ہو رہا ہے۔ مثال یہ ہے، غور کیجئے گا، آج آپ کا ایک دوسرے سے ارتباط کا وسیلہ ہے موبائل فون، اسی سے کرتے ہیں نا ایک دوسرے سے ارتباط، بڑا آپ کو اعتماد ہوتا ہے، آپ رنگ ملاتے ہیں، 7 سمندر پار بیٹھے ہوئے شخص سے بات کرتے ہیں پورے یقین کے ساتھ کہ میں نے جس سے ملایا ہے، جس سے بات کرنا چاہتا ہوں اسی سے بات کر رہا ہوں، اعتماد ہوتا ہے نا۔ لیکن اگر یہی فون خراب ہونے لگ جائے، موبائل خراب ہونے لگ جائے، اب میرے بزرگوں کو یاد ہوگا ٹیلی فون والا ہمارا دور، ان کو یاد ہوگا، نوجوانوں کو نہیں پتا کہ کیسا مشکل دور تھا، نمبر کسی کو ملا رہے ہیں، لائن کسی اور کی لگ گئی، ہوتا تھا نا۔ آج بھی اگر موبائل فون میں پرابلم ہو جائے تو کیا ہوگا؟ نمبر کسی کا ملا رہے ہوگے، رابطہ کسی اور سے ہو جائے گا۔ لہٰذا عقل انسانی یہ کہتی ہے کہ کسی بھی مرحلے پر ہو، یہ ارتباط، یہ تعلق، چاہے مادے کے مرحلے میں ہو، چاہے عقل کے مرحلے میں ہو، چاہے قلب کے مرحلے میں ہو، اس میں غلطی نہیں ہونی چاہیے، یہ مسٹیک نہ کرے۔ اگر یہ مسٹیک کرے گا تو کیا ہوگا؟ انحراف پیدا ہوگا، جا کہیں رہے ہوگے پہنچ کہیں اور، ایسے ہی ہے نا، کہیں اور جانا چاہتے ہوگے پہنچ کہیں اور جاؤ گے۔ اب عقل کے بعد قلب کا جو مرحلہ ہے، جس کو اللہ نے رکھا ہی اپنی معرفت کے لیے ہے، یہ قلب ارتباط پیدا کرتا ہے عالم غیب سے، جس ٹول کے ذریعے سے، جس وسیلے کے ذریعے سے یہ قلب عالم غیب سے رابطہ پیدا کرتا ہے، اس وسیلے کا نام نبی یا امام ہے۔ اس لیے غور کیجئے گا، اسی لیے پیغمبر نے کیا کہا؟ انا بشر مثلکم، میں تمہارے جیسا بندہ ہوں لیکن 100% تمہارے جیسا نہیں ہوں۔ انا بشر مثلکم، میں تمہارے جیسا ہوں لیکن یوحا الیہ، میرے اوپر وحی کی جاتی ہے۔ پیغمبر نے یہ بتا دیا، دیکھو کبھی بھی اپنے آپ کو میرے جیسا مت سمجھنا، میں وہ ہوں جو عالم غیب سے تمہیں مرتبط کرتا ہوں، میرے اوپر وحی آتی ہے، پس جس کے اوپر وحی آئے وہی معصوم ہوتا ہے، وہی معصوم ہوتا ہے۔ آپ نے کہا کہ پیغمبر کے بعد سلسلہ عصمت ختم، آپ نے کہا کہ پیغمبر کے بعد وحی ختم، وحی رسالی یقیناً ختم ہو گئی، اب کوئی کتاب نہیں آئے گی۔ اللہ کے آخری نبی پیغمبر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، خدا کی آخری کتاب قرآن، اب اس میں کوئی تبدیلی نہیں، کوئی اضافہ نہیں، کوئی تحریف ممکن نہیں، بات ختم ہو گئی، لیکن وحی نہیں ختم ہوئی۔ اگر وحی کو ختم کرنا ہے تو پہلے قرآن میں سورہ مبارکہ قدر میں سے اس آیت کو باہر نکالو جو کہتی ہے تنزل الملائکۃ والروح فیہ،
بِإِذْنِ رَبِّهِمْ مِنْ كُلِّ عَامْرٍ، تمام تر عامر لے کر ہر شب قدر فرشتے نازل ہوتے ہیں۔ اگر فرشتوں کو وصول کرنے والا زمین پر موجود نہیں تو یہ عامر کس کے پاس لے کر آتے ہیں؟ بس ماننا پڑے گا کہ زمین پر آج بھی کوئی ایسا رابطہ موجود ہے جو انسان اور عالم غیب کے درمیان میں رابطے کا کام دیتا ہے۔ میں نے کہا وہ یا نبی ہوتا ہے یا امام، تو ہم ان کی عصمت کا یقین اس لیے رکھتے ہیں کہ اگر تمہارا ایک مادی وسیلہ غلطی کر دے، تم کسی اور سے ملنا چاہتے ہو، کہیں اور چلے جاؤ گے، اگر عالم غیب میں رابطے کے لیے غیر معصوم کے پیچھے گئے، جانا اللہ کے پاس رہے ہوگے، پہنچ شیطان کے پاس جاؤ گے۔ عجب ہے مسلمان، عجب ہے مسلمان، ایسا موبائل خریدنا نہیں چاہتا جو غلطی کر دے، اور خدا تک پہنچنے کے لیے ان کو تلاش کرتا ہے کہ جن کو خود نہیں پتا ہوتا کہ ہم کہاں جا رہے ہیں۔ تو تاریخ میں جا کر تلاش کرو کون ہے جو منبر پر بیٹھ کر یہ کہتا ہے میرا شیطان مجھے کبھی کبھی بہکا دیتا ہے، تو جب بہکانے لگے تو مجھے روک دو، جو خود ہمارا محتاج ہے وہ ہمیں کہاں پہنچائے گا۔ لہذا عزیزان من، تاریخ اور محبت کی جو داستان ہے انشاءاللہ عرض کروں گا۔ محمد و آل محمد صلوات۔ دعوے دار بہت، لیکن اللہ محبت قبول کرتا ہے یا نہیں؟ کربلا اسی محبت کی معراج کا نام ہے۔ خدا کن سے محبت کرتا ہے اس کے اظہار کا نام ہے۔ جو کربلا میں حسین علیہ السلام سے آ کر متصل ہو جائے وہ خود بخود خدا کا محبوب ہو جاتا ہے۔ یہ ثابت کروں گا انشاءاللہ۔ اور خدا کی محبت کو دنیا کو سمجھانے کے لیے حسین علیہ السلام اپنے نانا کا مدینہ ترک کر رہے ہیں۔ وہ مدینہ کہ جس کی گلیوں میں میرا مولا پیغمبر کے کندھوں پر سوار ہوا کرتا تھا، آج اسی مدینہ میں کون ہے والی مدینہ کہ جس کا خلافت سوم میں حال یہ تھا کہ کثرت شراب کی وجہ سے لوگ اس کے مخالف ہو گئے، اور آج وہی مدینۃ النبی کا والی ہے۔ مسلمانوں کبھی انصاف تو کرو، کیا پیغمبر نے اسلام کا پودا اتنا ضعیف لگایا تھا کہ ولید جیسے اور مروان جیسے لوگ، کہ ایک کی شراب خواری مشہور اور دوسرا وہ کہ جس کو پیغمبر نے لعنت کر کے اپنے شہر سے نکالا تھا، اس کو لا کر حکومت کے معاملات میں مداخلت کرائے جا رہے ہیں۔ جب امام حسین کو طلب کیا گیا تو میرا مولا پہلے مسجد سے گھر آیا، اور پھر چونکہ آغاز کربلا ہے، شریکت الحسین شریکت الکربلا، جناب زینب سلام اللہ علیہ سے مشورہ کیا، کہا بھائی دارالامارہ جانا چاہتے ہیں جائیں، لیکن تنہا نہیں جانے دوں گے۔ بنی ہاشم کے جوانوں کو تیار کیا، چہروں پر نقاب لگائے، پہلو میں تلواریں لیے، گویا ایک سورج کو بہت سارے چاند اپنے جلو میں لیے دارالامارہ۔ رات کا وقت ہے، امام نے باہر اپنے نوجوانوں کو کہا دیکھو میں جا رہا ہوں، اگر میری آواز بلند ہو جائے تو بے درِ اندر آ جانا۔ بھئی یہ کہہ کر میرا مولا چلا گیا، اندر جا کر گفتگو ہوئی، میں زیادہ تفصیل میں نہیں جاؤں گا۔ جب اس نے غاصب شام کے واصل جہنم ہونے کی خبر دی تو فرمایا کہ، اور پھر کہا کہ یزید آپ سے بیعت طلب کر رہا ہے۔ امام نے فرمایا میں رات کی تاریکی میں بات نہیں کروں گا، دن کی روشنی میں مسجد میں سب کے سامنے۔ یہ کہہ کر امام پلٹنا چاہتے تھے، اس کی بغل میں بیٹھا ہوا مروان کہتا ہے ان کو ابھی گرفتار کر کے ان سے بیعت لے لے یا ان کا سر اتار دے، یہ دوبارہ تیرے ہاتھ نہیں آئیں گے۔ بس یہ جملہ سننا تھا، علی کے شیر کو غصہ۔ ایک مرتبہ پلٹ کر
میرے جلال آ گیا. جلال آنے کے بعد پلٹ کر میرا مولا کہتا ہے تو جانتا ہے میں کون ہوں؟ میں اہل بیت النبوہ ہوں، معدن الرسالہ ہوں. جس کی تو بیعت کی بات کر رہا ہے وہ علنی فسق و فجور کرتا ہے. یہ محال ہے مجھ جیسا یزید جیسے کی بیعت ہرگز نہیں کرے گا. بس یہ جملے ادا ہو رہے تھے اور میرے مولا کی آواز ذرا سی بلند ہوئی. تاریخ نے لکھا کہ یہی بنی ہاشم کے جوان اپنی تلوار نیام سے نکالے، نعرہ تکبیر لگاتے ہوئے ایک مرتبہ سارے حصاروں کو توڑ کر آئے. حضرت کو چاروں طرف سے اپنے گھیرے میں لیا، با حفاظت میرے مولا کو گھر تک پہنچا دیا. بس میں نے جب پورا واقعہ بیان کیا، ذہن خود بخود عصر عاشورہ خود بخود جاتا ہے نا، ذہن خود بخود عصر عاشورہ چلا جاتا ہے. آج میرے مولا کی آواز بلند ہوئی ہے، سارے جوان تلواریں لیے حسین کے چاروں طرف کھڑے ہیں اور عصر عاشورہ میرا مولا استغاثہ بلند کر رہا ہوگا. حل من مغیث یغیثنا، ارے ہے کوئی ہماری مدد کرنے والا؟ تو انہی جوانوں کے لاشیں تڑپ رہے ہوں گے. امام نے گھر آنے کے بعد ارکان کربلا کو جمائیں گے. امام سجاد جناب زینب سلام اللہ علیہ، حضرت عباس علیہ السلام سب کو جمع کر کے کہا نانا کا مدینہ ہمارے قابل نہیں رہا، بہن ہم جانا چاہتے ہیں. راستے کے لیے تیاری ہو رہی ہے. بس میں آخری مرحلے پر گفتگو کو لے کر آیا کہ جب قافلہ تقریباً تیار ہو گیا اور آخری مرحلوں میں داخل ہو رہا ہے کہ جب مخدرات عصمت و طہارت نے سوار ہونا ہے تو راوی کہتا ہے رات کا انتخاب کیا گیا ہے. بیبیاں باہر آ رہی ہیں، روشنی نہیں ہونی چاہیے اور رات کی تاریکی میں بھی قناتوں کو لگایا گیا. محاصرے پہ بنی ہاشم کے جوان کھڑے ہیں، عجیب احتشام سے بیبیاں سوار ہو رہی ہیں. جب بھی کوئی بیوی باہر آتی اس کا کوئی نہ کوئی وارث آگے بڑھ کر اس کو سہارا دے کر اس کے کجاوے میں اس کو سوار کراتا. جناب ام فروا آگے بڑھی تو جناب قاسم نے سہارا دیا، جناب ام کلثوم آگے بڑھی تو جناب عباس نے سہارا دیا. ایک ایک بیوی کو وارث سوار کرا رہا، لیکن ایک بیوی کی جیسے ہی آمد ہوئی بنی ہاشم کے جوانوں میں سراسیمگی نظر آ رہی ہے. ارے کوئی دوڑ کر ابا کا دامن اٹھا رہا ہے، کوئی بازوؤں کو سہارا دینے کے لیے تیار کھڑا ہوا ہے. کسی نے اپنا زانو طے کیا کہ بی بی پیر رکھ کر کجاوے میں سوار ہو تو پوچھنے والے نے پوچھ لیا ارے اتنے احتشام تھے کس کا سوار کا مرحلہ آ رہا ہے؟ کہا یہ زینب کبریٰ ہے میری بیوی، آج اتنے اہتمام سے سوار ہو گئی. بس 11 محرم کی صبح آنے دو، ارے ہاتھ بس گردن بندے ہوں گے، سر پر ردا نہیں ہوگی، بے کجاوا اونٹ ہوگا. ارے سورج دیکھ رہا ہوگا، زینب اپنی سواری کے نزدیک کھڑے ہو کر ایک مرتبہ گنج شہیدہ کی طرف حسرت سے دیکھ رہی ہوگی. ارے ایک بیمار اپنی ہتھکڑیاں سنبھالے آگے بڑھے گا. پھوپھی اماں آج آپ کو آپ کا سید